نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، آج کے درس حدیث میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے چند احادیث مبارکہ کو منتخب کیا ہے۔ کاش ہم ان کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ پہلی حدیث تو ہے کہ جس میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد عالی ہے کہ جو شخص دکھلاوے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے، یعنی لوگ اس کو اچھا سمجھیں، اس میں وہ ریاکاری کرتا ہے، دکھلاوا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو قیامت کے دن رسوا کرے گا۔ آج ہمارے اندر یہ بیماری عام ہے کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں کوئی نیک کام کرتے ہیں تو اس کا چرچا بہت کرتے ہیں۔ اگر ہم مسجد کو بھی کوئی پیسہ دیتے ہیں تو اس کا اعلان کرایا جاتا ہے۔ مسجد کے اندر اگر پنکھا لگواتے ہیں تو اس کے اوپر اپنا نام لکھا جاتا ہے۔ عزیزوں، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دکھلاوا نہ کریں، ریاکاری نہ کریں، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری رسوائی نہ ہو۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص نیک عمل لوگوں کے درمیان بڑا بننے کے لیے کرتا ہے تو اللہ جل شانہ وعم نوالہ اس کے چھپے ہوئے عیبوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گا۔ ہاں، نیک کام اس نیت سے نہ کریں کہ لوگ ہمیں بڑا آدمی سمجھیں یا لوگ ہمیں بڑا نیکوکار اور اللہ کا ولی سمجھیں۔ اگر یہ نیت ہے، لوگوں میں اپنی عظمت ظاہر کرنے کی نیت ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کے عیبوں کو اور لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے۔ دوسری حدیث ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا کلمہ نہ بتا دوں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ضرور بیان فرمائیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کلمہ کہ جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، وہ بظاہر تو ایک چھوٹا سا کلمہ ہے، لیکن حقیقت میں وہ بہت بڑا کلمہ ہے، اور وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حقیقت میں اس کلمے کے اندر اللہ جل شانہ وعم نوالہ کی بے پناہ تعریف ہے، یعنی کوئی طاقت، کوئی قوت سوائے اللہ کے کسی کو حاصل نہیں ہے۔ تیسری حدیث ہے جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ازدواجی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کے سلسلے میں فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ عورت سے نکاح 4 چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، اس کے مال کی وجہ سے۔ ہاں، انسان یہ چاہتا ہے کہ بھائی عورت مال لے کر آئے گی تو میری مالی حیثیت بلند و بالا ہو جائے گی۔ اور دوسرے، اس کے خاندانی شرف کی وجہ سے۔ ہاں، عورت کو دیکھتا ہے کہ بھائی عورت اگر شریف خاندان کی ہے تو میرا شرافہ سے تعلق ہوگا۔ اور نمبر 3، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے۔ نمبر 4، اس کے دین کی وجہ سے۔ یہ 4 صفات ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان رشتے ازدواج میں منسلک ہوتا ہے۔ مال کی وجہ سے، خاندانی شرافت کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، اور دین کی وجہ سے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تو دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیابی حاصل کر۔ اگر تو ایسا نہیں کرے گا تو تیرے ہاتھوں کو مٹی لگے گی، یعنی آخر میں تجھ کو ندامت اور شرمندگی ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ جب عورت دیندار ہوتی ہے تو گھر کا ماحول بھی دیندار ہو جاتا ہے، گھر کے اندر بہتری آتی ہے، جو نسل آگے چلتی ہے اور وہ نسل اس عورت کے ساتھ پرورش پاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس نسل کو بھی نیکوکار اور صالحین بنا دیتا ہے۔
حقیقت میں صالحہ عورت کی مثال اپنے مرد کے لیے سونے کے اس تاج کی سی ہے کہ جو بادشاہ کے سر پر سج کر اس کی شان کو بڑھاتا ہے۔ لہذا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم کسی عورت سے رشتہ کرو تو دین کی بنیاد پر کرو، دیندار خاندان دیکھو، دیندار عورت کو دیکھو اور فوراً اس سے رشتہ کر لو۔ چوتھی حدیث ہے جس میں آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن کلام نہیں فرمائے گا، ان سے بات نہیں کرے گا، نہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا اور نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وہ 3 لوگ کون ہیں؟ نمبر 1 بوڑھا بدکار۔ ہاں، بڑھاپے میں تو انسان کو سدھر جانا چاہیے، نہ کہ بڑھاپے میں بدکاری میں مبتلا ہے۔ اور نمبر 2 جھوٹا بادشاہ، یعنی حاکم کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ جھوٹا حاکم وبال جان ہوتا ہے۔ جس خطے، جس اقلیم کا بادشاہ، جس اقلیم کا حاکم جھوٹا ہوتا ہے، اپنی رعایا سے جھوٹے وعدے کرتا ہے، اس اقلیم کے اندر بے برکتی پیدا ہوتی ہے اور وہاں کی رعایا پریشان رہتی ہے۔ نمبر 3 تکبر کرنے والا فقیر۔ تکبر تو یوں ہی بری چیز ہے، تکبر تو انسان کو کرنا ہی نہیں چاہیے۔ اور وہ شخص کے جس کے گھر میں کھانے کو نہیں، پہننے کو کپڑے نہیں، اور وہ صاحب گھمنڈ میں چور ہے، تکبر کر رہا ہے، تو یہ بہت بڑی کمی اور بہت بڑے نقص کی بات ہے۔ لہذا تکبر سے بچنا چاہیے۔ 5ویں حدیث ہے، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے قدم قیامت کے دن اللہ کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کر لیا جائے گا۔ عزیزوں، وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 اس کی عمر کے بارے میں کہ اس کو کہاں ختم کیا۔ ہم نے تمہیں 80، 90، 100 سال کی عمر عطا کی، تم نے اس عمر کو کہاں ضائع کیا؟ آج جو تم ہمارے پاس آئے ہو تو کیا لے کر آئے ہو؟ نمبر 2 جوانی کے بارے میں کہ اس کو کہاں خرچ کیا۔ جوانی تو عظیم نعمت ہے، اس سے تو بڑے بڑے کام لیے جاتے ہیں، بڑے بڑے انقلابات جوانوں کی وجہ سے آتے ہیں۔ تم نے اپنی جوانی کہاں خرچ کی ہے؟ آج ہمیں اس کا جواب دو۔ 3 اور 4 میں یہ ہے کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ ہم نے تمہیں بے پناہ مال دیا، تم نے صرف عیش و عشرت میں ختم کر دیا، یا کچھ مال ہمارے راہ میں بھی خرچ کیا ہے، ہمارے کمزور بندوں پر بھی خرچ کیا ہے، ہماری نیت سے تم نے خرچ کیا ہے؟ آج تمہیں اس کو جواب دینا پڑے گا۔ نمبر 5 علم کے مطابق تم نے کیا عمل کیا۔ ہم نے تم کو علم دیا تھا، کیا تم نے صرف اس سے دولت اور سرمایہ کمایا، یا اس کی تم نے اشاعت بھی کی، دوسروں کو سکھایا، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاری؟ تو یہ 5 سوال ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب تک ان کا جواب بندہ نہیں دے دے گا، اس وقت تک اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتا۔ نمبر 1 اس کی عمر کے بارے میں کہ اس کو کہاں ختم کیا۔ نمبر 2 جوانی کے بارے میں کہ اس کو کہاں خرچ کیا۔ 3 اور 4 مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ نمبر 5 علم کے مطابق کیا عمل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان احادیث مبارکہ کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی۔